پھر بنی اسرائیل 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. نمبر 1 وہ گروہ جو مچھلیاں پکڑتا تھا اور اس جرم کا ارتکاب کرتا تھا. نمبر 2 وہ گروہ جو اس جرم سے دور تھا لیکن یہ جرم کرنے والوں کو وہ روکتے نہیں تھے, خود اس جرم کا ارتکاب نہیں کرتے تھے لیکن جرم کرنے والوں کو روکتے نہیں تھے, جبکہ ان پہ بھی واجب تھا, میرے اور آپ کے اوپر بھی واجب ہے, امت محمدیہ پہ بھی واجب ہے کہ برائی کا ارتکاب کرنے والوں کو برائی سے روکیں, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ. اور اگر آپ حکمران ہیں, آپ کے پاس اختیارات ہیں, تو آپ ڈنڈا بھی استعمال کریں, پولیس استعمال کریں اور برائی سے روکیں. اور تیسرا گروہ وہ تھا جو اس جرم سے دور تھا اور اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو منع کر رہا تھا. 3 گروہ ہو گئے. اللہ رب العزت نے ان تینوں کا تذکرہ سورہ اعراف میں کیا ہے. اب وہ لوگ جو اس جرم سے روک رہے تھے, ان سے ان لوگوں نے کہا جو خاموش تھے, خود جرم نہیں کرتے تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے, کہ لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا, تم ان کو کیوں ہر وقت سمجھاتے رہتے ہو, اللہ ان کو ہلاک کرے گا یا اللہ ان پہ عذاب بھیجے گا. تو روکنے والوں نے کہا, نصیحت کرنے والوں نے کہا معذرۃ الی ربکم لعلہم یتقون, ہم 2 وجہ سے ان کو روکتے ہیں. نمبر 1, شاید ہماری نصیحت کبھی ان پہ اثر کر جائے, شاید اس جرم کو یہ ترک کر دیں. نمبر 2, اللہ تعالیٰ جب روز قیامت ہم سے سوال کرے گا کہ تمہارے سامنے جرم ہوتا رہا, تم نے کیوں نہیں روکا, تو ہم اپنا عذر پیش کر سکیں گے, یا اللہ ہم تو روکتے رہے. فلما نسوا ما ذکروا بہ, اب وقت جب بہت گزر گیا تو جرم کا ارتکاب کرنے والوں نے جرم کو جرم سمجھنا چھوڑ دیا, ہفتے کے دن کی تعظیم کا نظریہ ہی ختم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انجینا الذین ینہون عن السوء, پھر جو اس جرم سے روکتے تھے ہم نے ان کو عذاب سے بچا لیا اور باقی لوگوں کو ہم نے عذاب میں مبتلا کیا. یہ اللہ کا ابتدائی عذاب آیا. چاہیے تھا کہ اب بھی توبہ کر لیتے, سنبھل جاتے, لیکن عذاب آنے کے باوجود وہ لوگ سنبھلے نہیں, توبہ نہیں کی, اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا. پھر کیا ہوا, فلما عتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین, جب سرکشی ان کی انتہائی درجے کو پہنچ گئی تب ہم نے کہا بندر بن جاؤ, ذلیل بن جاؤ. تو یہ وہ واقعہ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا, یعنی کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار کرتے رہے یا مچھلی کا شکار کرنے کے لیے ہیلے اختیار کرتے رہے. جال نصب کر دیتے تھے جمعہ کے دن تاکہ مچھلیاں پھنس جائیں ہفتے کے دن اور اتوار کو ہم نکال لیں گے, یا حوض کے لیے پانی کھول دیتے تھے ہفتے کے دن اور مچھلیاں پکڑتے تھے اتوار کے دن. فقلنا لهم, تو ہم نے ان سے کہا کونوا, تم ہو جاؤ, کیا ہو جاؤ, قردۃ بندر, خاسئین, خاصی ان کی جمع ہے, خاسئون اسم فاعل ہے خاصا سے, خاصا اس نے دور کر دیا, اور اس کا معنی الخاصے کا معنی وہ آدمی جس کو دور کر دیا جائے, اور الخاصی کا معنی ذلیل بھی, ذلیل و رسوا آدمی. تو یہاں پہ خاسئین کا معنی کیا ہے, ذلیل و رسوا. امام قتادہ رحمہ اللہ کی تفسیر بھی یہی ہے کہ خاسئین یعنی کہ ذلیل و رسوا. اب یہاں پہ ایک سوال اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم ہو جاؤ, کیا ہو جاؤ, بندر. یہ وہی انداز ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, کن. جو تو اللہ تعالیٰ جب کن کہتے ہیں تو وہ چیز ویسے ہو جاتی ہے جیسے اللہ نے چاہا ہوتا ہے, جیسے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. اب اللہ نے ان سے کیا کہا تھا, کیا ہو جاؤ, بندر ہو جاؤ, بندر بن جاؤ, ایسا ہی ہے. تو اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حقیقی بندر بن جاؤ یا مجازی طور پہ حقیقی بن جاؤ. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ بھی تعویل کی گئی. لیکن یہاں پہ تعویل کرنے والوں کو
ہلکی سی دلیل بھی مل گئی. دلیل کیا ملی؟ کہ امام مجاہد جو سلف صالحین میں سے ہیں، جو جناب عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، جن کا تفسیر میں حدیث میں ایک بڑا مقام ہے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر کی ہے. اس تفسیر کا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ یہ بندر بنے ظاہری طور پہ نہیں بلکہ معنوی طور پہ، یعنی کہ ان کی عادتیں، ان کی خصلتیں بندروں والی ہو گئیں، ان کے دل بندر والے ہو گئے، ان کی سوچ بندر والی ہو گئی. لیکن جسم کیسے رہا؟ جیسے پہلے تھا. جسم ویسے رہا جیسے پہلے تھا، انسان کے انسان رہے. یہ وہ قول ہے جو کس کا؟ امام مجاہد کا. اور امام مجاہد کا یہ قول قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے. امام مجاہد کا یہ قول دیگر سلف صالحین کے خلاف ہے. صحابہ کرام اور تابعین اگر کسی ایک بات پہ اجماع کر لیں، اتفاق کر لیں، تو ہم اس قول کو لیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. لیکن جب ان میں اختلاف ہو جائے تو پھر ہم کس کی طرف دیکھیں گے؟ دلائل کی طرف دیکھیں گے، پھر قرآن کے ظاہر کی طرف دیکھیں گے. چونکہ امام مجاہد کا قول قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے، اس لیے اس کو علماء کرام نے رد کیا، علماء تفسیر نے ریجیکٹ کر دیا. امام طبری رحمہ اللہ نے اس قول پہ شدید تنقید کی ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس قول پہ شدید تنقید کی ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ بندر بن گئے جیسا کہ اللہ نے کہا ہے، یعنی کہ ان کی شکل و صورت بھی کون سی ہو گئی؟ بندروں والی. تو وہ ان کو بندر بنا دیا گیا، جسمانی طور پہ بھی اور معنوی طور پہ بھی. جسم کے لحاظ سے بھی بندر، سوچ کے لحاظ سے بھی بندر، ہر لحاظ سے وہ بندر بن گیا. کیونکہ اللہ نے کہا کونوا قردۃ، تم بندر ہو جاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے دل بندر ہو جائیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری سوچ بندروں والی ہو جائے. اللہ نے کہا کونوا قردۃ، تم ہو جاؤ بندر. اور پھر اس امر کی تائید کس امر کی؟ کہ وہ حقیقی طور پہ بندر بن گئے، ان کی شکل و صورت بھی بندروں والی ہو گئی. اس امر کی تائید دیگر آیات سے بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ سورہ مائدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت. اللہ تعالیٰ وہاں پہ یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان میں سے کئی لوگوں کو بندر بنایا، خنزیر بنایا. تو کیا وہاں پہ بھی ہم تعویل کریں گے؟ کس کس جگہ ہم کہیں گے کہ اللہ کا کلام حقیقی معنی پہ نہیں ہے، اللہ کے کلام کا وہ مطلب نہیں ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی دوسرا مطلب ہے؟ ایسا ہمیں زیب نہیں دیتا. ہمیں چاہیے کہ اللہ کے کلام کو اس کی حقیقت پہ اور اس کے ظاہر پہ محمول کریں، الا یہ کہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہو جس سے پتہ چل رہا ہو کہ یہاں پہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی معنی مراد ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو بندر بنا دینا کون سا مشکل ہے؟ تو وہ بندر بنے جسمانی طور پہ بھی، معنوی طور پہ بھی. ایک دلیل یہی آیت ہے کیونکہ اس کا ظاہر بتا رہا ہے کہ وہ مکمل طور پہ بندر بنے. دوسرے نمبر پہ وہ آیت جو بھی میں نے تلاوت کی سورہ مائدہ، اور تیسرے نمبر پہ امام مجاہد کے علاوہ باقی سلف صالحین کے اقوال، اور چوتھے نمبر پہ وہ آیت جو اس کے بعد آ رہی ہے، اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقی طور پہ بندر بنے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مولانا امین احسن اصلاحی نے یہاں پہ کون سی رائے اختیار کی ہے؟ وہ رائے جو تعویل پہ مبنی ہے، جبکہ وہ مفسرین جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تفسیر کرتے ہوئے قرآن سے مدد لیتے ہیں، نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث سے مدد لیتے ہیں، سلف صالحین سے مدد لیتے ہیں، جیسا کہ امام طبری ہیں، امام ابن کثیر ہیں، انہوں نے کس قول کو اختیار کیا ہے؟ کہ وہ حقیقی طور پہ، جسمانی طور پہ، معنوی طور پہ، مکمل طور پہ بندر بنے.